جنتی ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ فہم دین کلاس کے سوال و جواب کے سیشن میں یہ ایک سوال کہ جنتی ہونے کی علامت کیا ہے، اور احادیث میں جنتی ہونے کی مختلف احادیث پائی جاتی ہیں۔ مثلا یہ روایت ہے جو ترمذی شریف کی روایت ہے اور مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی 5 نمازیں پڑھو، صلو خمسکم وصوموا شہرکم، کہ تم اپنی 5 نمازوں کو پڑھو اور ماہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھو اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ دو اور اپنے حکم والے یعنی اپنے امراء ان کی اطاعت کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ایک مضمون کی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ جو آدمی مہمان نوازی کرے، ہمسائے کا لحاظ کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے ہمسائے کی عزت کا لحاظ کرے تو وہ کیا ہے، اس کے جنتی ہونے کی علامات کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا جنتی ہونے کے متعلق مختلف احادیث میں تعارض پایا جاتا ہے؟ ہمارا مضمون تو اصل میں یہ ہے، تاکہ اس کو ہم سوال و جواب میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ بات کا کرنا اور سمجھنا اور سمجھانا کیا ہو جائے، آسان ہو جائے۔ تو لہٰذا جنتی ہونے کے متعلق احادیث طیبہ کے ذخیرے میں مختلف روایات وارد ہیں اور منقول ہیں۔ تو کیا مختلف احادیث جو جنتی ہونے کے بارے میں منقول ہوئی ہیں کیا ان میں تعارض پایا جاتا ہے؟ تو محدثین نے، فقہا نے مختلف احادیث میں تطبیق، موافقت، تطابق، تطبیقی بات کرتے ہوئے اصول نمبر 1 بات ایک کی فرمایا کہ مختلف احادیث جو ہیں یہ مختلف اوقات کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ یعنی جس زمانے میں کوئی عبادت کا حکم نہیں آیا تھا، معاملات، معاشرت اور دیگر مناکحات اور حقوق کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر احکام اسلامی نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ تو وہ جنتی ہو گیا۔ جب نماز کا حکم آ گیا تو نماز پر جنت کا وعدہ کر دیا گیا۔ اب سمجھ آ گیا۔ جب زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا تب جنتی ہونے کے لیے اس کی قید لگا دی گئی۔ جب روزے کا حکم آ گیا، جب حج کا حکم آ گیا، اب ذہن میں آ گئی۔ تو لہٰذا احادیث میں تعارض نہیں ہے، مومنین کی علامات مختلف زمانوں میں مختلف رہی ہیں۔ آپ قرآن مجید کے اندر مومنین کی علامات، متقین کی صفات، اہل تقوی کی، خاشعین کی اور مومن کاملین کی علامات کو اگر آپ مختلف قرآن مجید میں دیکھیں گے تو ان کی مختلف صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا مختلف احوال میں اور مختلف زمانے میں ان کی صفات میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو لہٰذا مومنین کے مختلف قلبی احوال کی وجہ سے ان کی طبیعت کے موافق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی ضمانت دی، جنت کی گارنٹی دی۔ ان کی جیسی جیسی قلبی کیفیات تھی، جس کے اندر جس بات کی کمی پائی جاتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے صدقہ خیرات دیا تو اس میں اندر بخل پایا جاتا تھا، تو اس کو بخل سے نکالنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی۔ جس کے دل کی کیفیت میں خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی خشیت کی کمی کا میلان رجحان تھا تو اس کو رونے کی طرف، گریہ کی طرف، بکا کی طرف، دل کی نرمی کی طرف متوجہ کر کے جنت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ تو کسی کو ہمسائے کے حقوق کے بارے میں کم پایا تو اس کو جنت کی بشارت دی،
کسی کو ماں باپ کے بارے میں، اس کو ماں اور باپ کے باب میں اس کو کمی کا رجحان پایا تو انہیں ماں باپ کی طرف متوجہ کر کے جنت کی ضمانت دی۔ کسی کے ذہن اور دماغ میں اور اس کے قلب کی کیفیت سفر کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث تھا، جہاد پر جانا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جہاد کی طرف متوجہ کیا۔ تو اب بات ذہن میں آ گئی۔ تو لہٰذا جنتی ہونے کی جو علامتیں ہیں، متقین کی جو علامات ہیں جو مختلف ہیں، وہ ان کی قلبی کیفیات کے باعث اس کے اندر کمی۔ تو لہٰذا احادیث کے اندر اصولی طور پر کسی قسم کی کوئی اس کے اندر جو ہے اختلاف نہیں ہے، تعارض نہیں ہے۔ محدثین نے مختلف احادیث میں جو جنتی ہونے کی علامات اور احوال بیان کیے گئے ہیں ان میں تطبیق بیان کی۔